Senator Azam Nazir Tarar to move Order number 43. The Constitution 27th Amendment Bill 2025. In favor of the motion may say aye. I think the ayes have it, the ayes, and those against may say no. جو سو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا اسے ختم کیا گیا ہے. اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے. حکومت اور اتحادی متعدد بیٹھکوں، اجلاس اور مشاورت کے بعد بالآخر آئین میں 27ویں ترمیم کرانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے ذریعے فوج، صدر، عدلیہ، وفاق اور صوبائی اختیارات کے ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں. مسلح افواج سے متعلق آئین کے آرٹیکل 243 میں بنیادی رد و بدل کیا گیا ہے، جبکہ آئینی عدالت کے قیام اور ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں سے متعلق ترمیم بھی شامل کی گئی ہیں. ترمیم کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو مقرر کریں گے. ترمیم کے نتیجے میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 کو ختم ہو جائے گا اور چیف آف آرمی اسٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے. وزیر اعظم کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کی تعیناتی کی جائے گی، جو فوج سے تعلق رکھیں گے. مسلح افواج کے افسران کو فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدوں پر ترقی دی جا سکے گی. فیلڈ مارشل کے رینک اور مہارت تاحیات ہوں گی، یعنی وہ افسر تاحیات فیلڈ مارشل کے طور پر رہیں گے. وزیر قانون کے مطابق جب فیلڈ مارشل کمان چھوڑیں گے تو وفاقی حکومت کا اختیار ہوگا کہ انہیں اعزازی یا مشاورتی رول میں خدمات انجام دینے کی اجازت دی جائے. حکومتی نمائندوں کے مطابق اس ترمیم سے مسلح افواج میں فیصلہ سازی مزید مربوط ہوگی اور تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی بڑھے گی. آرٹیکل 248 میں ترمیم کے نتیجے میں صدر کو عہدے کی مدت کے بجائے تاحیات استثناء حاصل ہوگا، جس کے تحت صدر مملکت اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد تاحیات کسی قسم کے قانونی مقدمات، گرفتاری یا عدالت کے نوٹس سے مستثنیٰ رہیں گے. یعنی صدر کے خلاف ان کے عہدے کے دوران کیے گئے کام یا فیصلوں پر بعد میں قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. اگر صدر پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں تو یہ استثناء نہیں ہوگا. پبلک آفس ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ استثناء مل جائے گا. ترمیم میں وزیر اعظم کے استثناء کی تجویز بھی شامل تھی، لیکن شہباز شریف کی ہدایت پر اسے بل سے خارج کر دیا گیا. 27ویں ترمیم سے آئینی عدالت کے قیام اور اس کے طریقہ کار کو بھی وضع کیا گیا ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برس 26ویں ترمیم کے تحت قائم کیا گیا آئینی بینچ اب آئینی عدالت کے درجے پر تبدیل کیا جا رہا ہے. آئینی عدالت کا سربراہ چیف جسٹس ہوگا، جبکہ تمام صوبوں سے برابر تعداد میں ججز تعینات کیے جائیں گے. آئینی عدالت میں ججز کی تعیناتی کے لیے مخصوص شرائط رکھی گئی ہیں. سپریم کورٹ میں بطور جج کام کیا ہو، ہائی کورٹ میں کم از کم 7 سال جج رہے ہوں، 20 سال تک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ کام کیا ہو اور سینیورٹی حاصل ہو. ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال رکھی گئی ہے. آئینی عدالت کو 2 یا اس سے زیادہ حکومتوں کے درمیان اختلافات میں اصل جورسڈکشن حاصل ہوگی. ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184 کی شق 3 ختم ہو رہی ہے، جس کے ساتھ عوامی اہمیت کے حامل مسائل پر از خود نوٹس لینے کا اختیار تھا. وزیر قانون کے مطابق سو موٹو ایک افریت کے طور پر عدالتی نظام میں آیا تھا، جسے اب ختم کر دیا گیا ہے. جو سو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا، وہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اسے ختم کیا گیا ہے. تو ایک تجویز یہ تھی تبادلے کے بعد اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے سندھ کی بجائے بلوچستان کی بجائے لاہور میں نہیں کام کرنا یا لاہور کی بجائے پشاور میں نہیں کرنا، تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے. آرٹیکل 186 کے تحت وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق کسی بھی کیس کو اپنے پاس منتقل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا. ترمیم کے بعد صدر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو جوڈیشل کمیشن کی تجویز پر کسی اور ہائی کورٹ میں منتقل کر سکیں. وزیر قانون کے مطابق یہ تبادلہ جج کی رضا کے بغیر 2 سال کے لیے ممکن تھا اور اس سے زیادہ عرصے کے لیے جج کی رضامندی ضروری ہوگی. اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج تبادلے کو قبول نہیں کرتا تو اسے اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. سپریم جوڈیشل کونسل کے متعلق آرٹیکل 209 میں بھی ترمیم کی گئی ہیں. کونسل میں اب وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے سب سے سینئر ججز اور ہائی کورٹ کے 2 سب سے سینئر ججز شامل ہوں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے جمہوریت برائے نام رہ جائے گی. انہوں نے حبیب جالب کا شعر بھی پڑھا، اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں
नहीं मानते। अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें ही नहीं बल्कि आईनी मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इनके मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आईनी अदालत को मुंतकिल करना चाहती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का किरदार सिर्फ फौजदारी और दीवानी अदालत तक महदूद रह जाएगा। Senator Azam Nazir Taran to move Order number 43. The Constitution 27th Amendment Bill 2025. In favor of the motion may say aye. I think the ayes have it, the ayes, and those against may say no. जो सुओ मोटो का इख्तियार है आईनी अदालत का, उसे ख़त्म किया गया है। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते।